معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والیاں اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کی تیسری نشست لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے نشست کے اندر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت اور عرب کے کچھ حالات پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کی اس موقع مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے مختلف باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، اس سے پہلے نشست کے اندر ہماری گفتگو کا اختتام اس بات پر ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اور عرب قوم کے اندر کیوں مبعوث کیا، جبکہ دنیا میں ڈھیر ساری قومیں تھیں، یہ دنیا نہایت ہی وسیع و عریض تھی، اس کے باوجود بھی مکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کیوں بھیجا اور عرب قوم کا انتخاب کیوں کیا۔ اس حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلی وجہ کہ جغرافیائی اعتبار سے مکہ پوری دنیا کا سینٹر پلیس ہے اور آخری پیغمبر کی دعوت، آخری پیغمبر کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آخری پیغمبر کو سینٹر پلیس میں مبعوث فرمایا جائے۔ عرب قوم کے اندر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سبب بہت سارے اسباب ہیں، چونکہ عرب قوم جو تھی بہت سارے خصوصیات اور بہت سارے خوبیوں کے حامل تھی۔ ایسی خوبیاں جو خصوصیات دوسری قوموں کے اندر اس لیول کی نہیں تھی، دوسری قوموں میں وہ خوبیاں اس سطح پر نہیں تھیں جس سطح پر وہ خوبیاں عربوں کے اندر موجود تھیں۔ جن خوبیوں نے عرب قوم کو ایک انقلابی قوم بنایا تھا، جن خوبیوں کے بدولت عرب قوم کا چرچا اجمیوں میں بھی ہوتا تھا، دنیا کے ہر علاقے میں، دنیا کے خطے میں ان کی خوبیوں کے تذکرے ہوتے تھے۔ ان خوبیوں میں سے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی بعثت کے لیے ان کا انتخاب کیا، بڑی وفادار قوم تھی، وفاداری میں بہت ہی عروج اور رفعت حاصل تھا۔ رب العالمین نے وفاداری کے میدان میں انہیں نہایت ہی اعلیٰ وعرفہ معراج عطا کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ آخری پیغمبر کو انہی لوگوں کے درمیان بھیجا جائے تاکہ میرے نبی کے ساتھ یہ وفاداری کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے دین کے مشن کو آگے بڑھائے، دین کے کام کو آگے بڑھائے۔ اور انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی کہ مہمان نواز قوم تھی۔ عرب قوم کے مہمان نوازی کے چرچے بھی پوری دنیا میں تھے، ایک مہمان کے لیے بڑے بڑے جانور ذبح کر دیے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے عرب قوم کا جو ایگو تھا،
ان کی جو انا تھی، ان کی جو خودی تھی، ان کے اندر جو جذبہ غیرت تھا وہ محفوظ تھا۔ بڑی غیور باغیرت قوم تھی، چونکہ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے وہی قومیں انجام دیتی ہیں جن کا ایگو محفوظ ہوتا ہے، جن کی غیرت محفوظ ہوتی ہے۔ بے غیرت قومیں کبھی بھی کامیابی کے منزل کو طے نہیں کر سکتی۔ جن کی غیرت مر چکی ہو، بے حیا اور بے غیرت قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہ دنیاوی اعتبار سے ان کو کامیابی مل سکتی ہے، نہ اخروی اعتبار سے کامیابی مل سکتی ہے۔ تو عربوں کے اندر غیرت جو موجود تھی یہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے کی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے غیرت کو ایک الگ اور ایک غلط رخ دیا گیا تھا، لیکن بڑی باغیرت قوم تھی۔ اور حضرات، اس علاقے کے انتخاب کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ موسم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے جزیرۃ العرب کو، تو دنیا کے تمام علاقوں کے بالمقابل وہاں کے موسم بالکل الگ ہوتے ہیں، بالخصوص مکہ اور مدینہ کے۔ مکہ اور مدینہ کے وہاں کے موسم کی خصوصیت ہے کہ گرمی کے دنوں میں سخت گرمی اور سردی کے دنوں میں بہت ہی زیادہ سردی۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ رب العالمین نے ان کے اندر، یعنی عربوں کے اندر، ہر موسم کو برداشت کرنے کی طاقت اور چھمتا پیدا کر دی تھی۔ تاریخ پڑھیں گے تو تاریخ ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ بڑی بڑی جنگیں جیتی اور ہاری گئی موسم کی وجہ سے۔ کوئی بہت بڑی فوج تھی لیکن سردی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، سردی کی وجہ سے وہ فوج جنگ ہار گئی۔ کوئی فوج تھی جس کے لیے گرمی ناقابل برداشت، گرمی کی وجہ سے فوج جنگ ہار گئی۔ لیکن قدرت کی طرف سے یہ انتظام تھا، قدرت نے اہل عرب کو، اقوام عرب کو قدرتی طور پر جو ہے ہر موسم کو برداشت کرنے کی صلاحیت دی تھی، ہر موسم کو برداشت کرنے کی، سہنے کی، جھیلنے کی ان کے اندر طاقت پیدا کر دی تھی، جس کے بدولت وہ توحید کے پیغام کو لے کر کے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر کے، اسلامک پیغامات کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے چپے چپے میں پہنچے۔ سرد سے سرد علاقے میں گئے، ایشیا جیسے جو ہے سرد علاقے میں گئے، وہاں کی سردی ان کے لیے مسئلہ نہ بن سکا۔ افریقہ جیسے گرم علاقے میں گئے، لیکن افریقہ کی گرمی بھی ان کو متاثر نہ کر سکی، افریقہ کی گرمی بھی ان کے لیے مسئلہ نہ بن سکا۔ تو یہ کچھ وجوہات تھے، کچھ اسباب تھے جن کی بنیاد پر رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب قوم میں اور مکہ کے اندر جو ہے مبعوث فرمایا۔ اور حضرات، ہمیشہ ہم نے یہی سنے کہ دور جاہلیت، نبی کی بعثت جاہلی دور میں ہوئی، ایک ایسے دور میں قدم قدم پر کفر اور شرک کے چرچے تھے، کفر و شرک کا بول بالا تھا۔ کفر اور شرک نے، جرائم اور کرائم نے، مظالم نے بہت عروج حاصل کیے تھے۔ تو دور جاہلیت کہتے کس کو ہیں؟ دور جاہلیت، زمانے جاہلیت، زمانے جاہلیت، لیکن کہتے کس کو ہیں؟ دراصل زمانے جاہلیت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے جو پہلے کا زمانہ ہے، اس زمانے کو، اس مرحلے کو دور جاہلیت کہتے، چونکہ انسان یا انسانیت جہالت کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور وہ بھی جہالت مختلف ناحیوں سے، مختلف نوعیت کی جہالت، مختلف شکلوں کی جہالت۔ عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے جہالت کی انتہا کو، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے دیکھا جائے انسان جہالت کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے دیکھا جائے ہر ناحیے سے انسانیت جو تھی وہ جہالت کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ عربوں کی سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی خرابی یہ تھی ان کا شرک، ان کی بت پرستی، ان کا کفر، ان کی بدعقیدگی۔ عقیدے کے اعتبار سے کتنے گرے ہوئے وہ لوگ تھے،
کہ ہر گھر میں پتھر ہوا کرتے تھے، پوجا کرنے کے لیے پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ہر گھر میں پتھر رکھتے تھے، پتھر کی پوجا کرتے تھے. اور جب وہ سفر پر جاتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے، تو تجارت میں برکت کے غرض سے اور اپنی تحفظ اور سالمیت کے لیے اپنے خدا کو ساتھ میں لے جاتے تھے، جیب میں رکھ کر کے لے جاتے تھے کہ اگر ہمارے خدا ہمارے ساتھ میں ہے تو ہر اعتبار سے تجارت میں برکت بھی اچھی ہوگی، ہر اعتبار سے ہماری حفاظت ہوگی. آپ اندازہ لگائیں کہ عقیدے کے اعتبار سے کتنے گئے گزرے اور کتنے گرے ہوئے لوگ تھے کہ ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا الگ الگ خدا تھا. خداؤں کو انہوں نے قبیلوں میں اور خاندانوں میں بانٹ رکھا تھا. لات کسی قبیلے کا خدا تو منات کسی قبیلے کا، بت تو عزا کسی قبیلے کا تو حبل کسی قبیلے کا. یعنی خداؤں کو، معبودوں کو انہوں نے خاندانوں میں تقسیم کر رکھا تھا، انہوں نے قبیلوں میں بانٹ رکھا تھا. اور حضرات اپنے ساتھ میں پتھروں کو لے کر جاتے تھے، پوجا کرتے ہوئے جاتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ راستے میں کہیں اگر خوبصورت پتھر نظر آتا تھا تو یہ لوگ اپنے خدا کو ساتھ میں گھر سے لے کر نکلے تھے، اس کو پھینک دیتے تھے، وہ خوبصورت پتھر اٹھا کر کے اس کو رکھ لیتے تھے، اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. اے میرے پیغمبر، کیا آپ ان کے ہدایت کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اور اس سے بھی گئی گزری بات یہ تھی کہ وہ ستو جو آتا ہے، ستو کا وہ خدا بناتے تھے. اسکولوں میں جو بچوں کو کیا نام ہے کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، بسان ٹائپ، آٹا ٹائپ، ستو ہی بولتے نا، تو اس کا خدا بناتے تھے اور اس خدا کو ساتھ میں لے جاتے تھے سفر میں. سفر میں جب زیادہ راہ کھانے پینے کی چیزیں جب ختم ہو جاتی تھی تب خدا کی باری آتی تھی. اب اندازہ لگائیں، کبھی ہاتھ تھوڑا کھا لیا، کبھی پاؤں تھوڑا کھا لیا، کبھی سر تھوڑا کھا لیا، اس طرح دھیرے دھیرے پورے خدا کو کھا جاتے تھے. گھر واپس آ کر کے دوسرے ستو کا خدا بناتے تھے. یعنی شرک انسان کو کتنا ذلیل کرتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. رب العالمین نے انسان کو فطرت پر پیدا کر کے جو رفعت عطا کی ہے، جو بلندی عطا کی ہے، جو عروج عطا کیا ہے، لیکن انسان شرک کے ذریعے شرک کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرا کر کے اپنے آپ کو جو ہے توحید کی بلندی سے گرا لیتا ہے. آج بھی سماج اور معاشرے میں شرک کتنے شکلوں میں ہیں. جب سماج میں گھوما جاتا ہے، سماج میں جب گفتگو کی جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم کن کن جرائم کا شکار ہے، کن کن کرائم کا شکار ہے، اور کیسے کیسے معصیات اور نافرمانیاں ہماری قوم کر رہی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ. جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے گر گیا. رب العالمین نے ابن آدم کو فطرت پر پیدا کر کے، توحید پر پیدا کر کے عروج عطا کیا، بلندی عطا کیا، آسمان جیسی بلندی. لیکن جب انسان شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ آسمان کی بلندی سے، توحید کی بلندی سے زمین پر گر پڑتا ہے. اب اسے فَتَخْطَفْهُ الطَّيْرُ، یا تو پرندے اچک لیں گے، نوچ کھائیں گے، او تہوی بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، یا اس کو تیز تند ہوا کئی دور دراز چٹیل میدان میں لے جا کر کے چھوڑ دے گی. تو اس بدعقیدگی کی وجہ سے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. یعنی عقیدے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ گرے ہوئے تھے، بہت ہی زیادہ بدتر تھے، بہت ہی زیادہ رذیل اور گھٹیا تھے. دوسری چیز جس نے اس معاشرے کو جاہلی معاشرہ اور جاہلی دور بنایا تھا وہ تھا وہ قوم، عرب قوم بڑی جھگڑالو تھی، معمولی باتوں پر لڑ جاتی تھی. لڑائی کے لیے ان کے پاس کوئی بہانہ ہونا چاہیے تھا.
کوئی چھوٹا سا عذر مل جاتا اس کے لیے لڑتے، اور دو لوگوں کی لڑائی خاندان اور قبیلے میں بدل جاتی تھی اور ایک زمانے تک وہ لڑائی شروع رہتی تھی۔ نبی کی بعثت سے پہلے ایک مشہور جنگ ہوئی، کس بنیاد پر؟ اور وہ جنگ 40 سال تک جاری رہی۔ وجہ دو لوگوں میں گھوڑا دوڑانے کا مقابلہ ہوا، ایک کا گھوڑا آگے نکل گیا، اس کی جیت ہوئی، دوسرے کا پیچھے رہ گیا، اس کی ہار ہوئی۔ ہارنے والے نے اپنی بے عزتی محسوس کی، اس نے جیتنے والے پر حملہ کر دیا، جیتنے والے نے دفاع کیا، دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی دونوں لوگوں نے اپنے اپنے خاندان کے لوگوں کو آواز دیا، یہ لڑائی خاندان میں بدل گئی، اور یہ خاندانی لڑائی جو ہے قبیلے میں بدل گئی۔ 40 سال تک جو ہے لڑتے رہے ایک معمولی بات پر۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہمیشہ ایک دوسرے کے دستے غریباں رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے اندر الفت و محبت پیدا کر دیا کہ رب کے فضل سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ انسان کے خون کا پیاسا تھا، ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا تھا، ظلم کا بول بالا تھا۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اے پیغمبر، رب العالمین نے ان پر کرم کیا کہ ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ پورے زمین کی پوری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ تو بڑی جھگڑالو قوم تھی، اس لیے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا جرم، جس جرم نے اس دور کو جو ہے جاہلی دور بنا دیا تھا، وہ ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ لڑکیوں کی پرورش کو باعث ننگوار سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، اپنی ہتک اور بے عزتی سمجھتے تھے، ذلت و رسوائی سمجھتے تھے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ لڑکی پیدا ہوگی، اس کی پرورش کریں گے، وہ بڑی ہوگی، اس کی شادی کرنی پڑے گی، داماد آئے گا اور داماد کے سامنے جھک کر کے چلنا پڑے گا۔ ان کی غیرت اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی جھکنا انہوں نے سیکھا نہیں تھا رب کو۔ آج بھی لڑکی والوں کو جو ہے، لڑکے والوں کے سامنے بہت سارے لوگ آپ کو اس نظریے کے ملیں گے کہ لڑکی والوں کو حقیر سمجھتے، نعوذ باللہ، جبکہ وہ حقیر نہیں ہے۔ ہر انسان برابر ہے، وہ لڑکی کی طرف کا ہو یا لڑکے کی طرف کا ہو، لیکن آج بھی لڑکی والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بچی کہیں بیاہ دیتا ہے تو اس کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اس کو رذیل سمجھا جاتا ہے، ذلت آمیز نگاہوں اور نظریے سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو سب سے چھوٹا اور گھٹیا انسان سمجھا جاتا ہے۔ لڑکے والوں کی نظر میں لڑکی والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کوئی قدر نہیں ہوتا ہے۔ وہ لڑکی والے اس کے سامنے سر اٹھا کر نہیں جی سکتے، سر جھکا کر ہی جینا پڑتا ہے۔ آج بھی ہمارے سماج کا یہ عالمیہ ہے، یہ جاہلی سوچ ہے، یہ جہالت بھری سوچ ہے۔ کیسی سنگ دلی تھی، کیسی جہالت تھی۔ ایک صحابی ہیں، مسلمان ہوتے، ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی سے اپنا دکھڑا بیان کرتے، کہتے ہیں اللہ کے نبی، ایمان لانے سے قبل میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی 8 بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا، زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ کے نبی، میں شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، میرے ان گناہوں کو کیا ہوگا؟ میں تو اسلام لا چکا ہوں، لیکن جو غلطیاں میں نے کی ہیں، اپنی جو ہے زندہ 8 بچیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، بحیثیت باپ کے میں نے اپنے بچیوں کو دفن کیا۔ اللہ کے نبی، گناہوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ 8 بچیوں کے بدلے میں 8 غلام کو آزاد کر دو، اللہ معاف کر دے گا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی، میری اتنی حیثیت نہیں ہے، میری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ اور معلوم ہے 8 غلام کی آزادی نبوی زمانے سے یا نبی کے زمانے سے پہلے، میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، تقریباً 800 اونٹ کی قربانی۔ کتنے اونٹ کی قربانی؟ 8۔ پہلے ایک جان کے بدلے میں 10 اونٹ،
لیکن ایک واقعہ پیش آیا، ابھی بیان کروں گا. اس کے بعد سے ایک جان کے بدلے 100 اونٹ کی قربانی دیت دی گئی. تو اللہ کے نبی نے کہا 8 غلاموں کو آزاد کر دو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری اتنی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم 8 اونٹ ذبح کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. 8 جان کے بدلے 8 اونٹ ذبح کر دو. انہوں نے اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کی حیثیت سے 8 اونٹوں کو ذبح کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا باپ رہا ہوگا، کیسی سنگ دلی رہی ہوگی. ایک سگا باپ اپنے 8 بچیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے. بتائیے کہ کیسی جو ہے سنگ دلی اور جہالت تھی. تو اس عمل نے ان کو جو ہے اس دور کو جاہلی دور بنا دیا تھا. اسی جاہلی دور میں عرش والے کی طرف سے جو رحمت کی برخا برسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، دور جاہلیت کے باوجود بھی کچھ لوگ تھے جو الحمدللہ عقیدہ توحید پر قائم تھے. کچھ لوگ تھے جو فطرت سلیمہ پر قائم رہنے کی وجہ سے جانتے تھے کہ یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو شرک ہو رہا ہے، بت پرستی جو ہو رہی ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ تمام چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. انہی ناموں میں سے چند نمایاں نام ہیں، جیسے عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں چل کر کے مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے قس بن زائد العیادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوگ جو ہے دور جاہلیت میں زندگی گزارنے کے باوجود بھی سمجھتے تھے کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، عبادت کا مستحق وہی ہے، وہی حقیقی معبود ہے، وہی اس برہمان کا رچناتمک ہے، اس کا بنانے والا، اس کا کریٹر وہی ہے، اور اسی کے سامنے جو ہے پیشانی کو جھکایا جائے. کوئی اور اس قابل نہیں ہے جس کے سامنے مستق کی پیشانی جھکائی جائے. یہ زید بن عمر بن نفیل ہیں، جب کسی کو شرک کرتے دیکھتے تو منع کرتے. کسی کو دیکھتے کہ جانوروں کو جو ہے بتوں کے سامنے لے جا کر کے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تو اس کو منع کرتے. کہتے الشاۃ خلقها الله، الشاۃ خلقها الله وانزل لها من السماء ماء وانبت لها من الارض نباتا او ثم تذبحونها على اسم غیر اللہ. یہ بکری جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے اس کے لیے آسمان سے بارش اتاری ہے، نازل کی ہے، اور اللہ ہی نے اس کے لیے زمین سے چارہ پیدا کیا ہے، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اللہ کی دی ہوئی غذا کو کھاتی ہے، اور اس کو تم غیر اللہ کے نام پر لے جا کر کے ذبح کرتے ہو. زید بن عمر بن نفیل جب انہیں پتہ چلتا کہ کوئی شخص اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، آگے بڑھ کر کے چھین لیتے تھے. کہتے کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں پال سکتے مت پالو، مجھے دے دو، میں پال لوں گا. اور کہا کرتے تھے دینی دین ابراہیم و الہی الہ ابراہیم، میری دین، میرا دین وہی ہے، میرا طریقہ وہی ہے، میرا منہج وہی ہے، میری فکر وہی ہے، میرا نظریہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور میرا الہ وہی ہے، میرا معبود وہی ہے جو ابراہیم کا معبود تھا. حضرات گرامی، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت میں رہنے کے باوجود بھی ہر سماج میں، ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو شرک اور بت پرستی کے درمیان رہتے ہوئے بھی توحید کو سمجھتے تھے کہ یقیناً توحید ہی سچا دین ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی کیا نام ہے جو ہے معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے. لہٰذا ایسے عقیدے اور ایسے نظریات کے لوگوں کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اور انہیں اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، اسلام کی طرف ان کو رغبت دلانے کی ضرورت ہے. تو کسی بھی سماج کا ہو، کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی شکل و صورت کا ہو، اس کے اندر اگر اور ہر انسان کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی نے شرط میں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، اب اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں، ماں باپ یہودی ہیں بچہ یہودی بنتا، ماں باپ مجوسی ہیں بچہ مجوسی بنتا، ماں باپ نصرانی ہیں بچہ نصرانی بنتا، ماں باپ جس کاسٹ کے ہوتے ہیں بچہ بڑھنے کے بعد میں چونکہ وہ اسی سماج میں پلا ہوتا ہے، اسی سماج میں بڑھا ہوتا ہے، وہ اسی طرف جو ہے راغب ہو جاتا ہے. لیکن رب نے اس فطرت پر پیدا ہونے کی بنیاد پر وجہ سے ہر انسان کے اندر ایک توحید کی چنگاری رکھی ہے، جو توحید کی چنگاری انسان کو کبھی بھی جو ہے سچائی کی طرف آمادہ کرتے رہتے. آج بھی پرفتن ماحول میں، ہندوستانی جیسے ماحول میں جہاں ہر طرف ظلم کا دورہ ہے، فتنوں فساد عروج پر ہیں، ہر طرف فتنوں کی تاریکیاں ہے،
فتنوں کے جمگھٹے ہیں، فتنوں کا جم غفیر ہے، اس کے باوجود بھی آپ فیس بک پر جائیں، آپ یوٹیوب پر جائیں، آپ خبروں کے نشر کرنے کے جتنے بھی ایپ ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں، ان تمام ذرائع پر آپ جا کر کے دیکھیں، الحمدللہ آپ کو کچھ ایسے چہرے نظر آئیں گے، آپ کو کچھ ایسی شخصیتیں دکھیں گی فیس بک پر، یوٹیوب پر، جو ہمیشہ سچائی کے ساتھ میں کھڑی رہی ہیں، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دی ہیں، اور ہمیشہ سچائی کے کاپریٹ کرتے رہی ہیں، سچائی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے چلتے ہیں، اور ہمیشہ سچائی کے آواز سے آواز ملا کر کے اس کی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ وہ کسی بھی کاسٹ کے ہیں، وہ کسی بھی کاسٹ کے ہیں، وہ ہرجن سماج کے ہیں، برہمن سماج کے ہیں، آدیواسی سماج کے ہیں، یا کسی بھی سماج، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ کو ڈھیر سارے چہرے آپ کو ملیں گے جو ہمیشہ حق کی دفاع کرتے، حق کے ساتھ کھڑے رہتے۔ سارے لوگ غلط نہیں ہوتے، کسی بھی مذہب میں سارے لوگ غلط نہیں ہوتے، اسی لیے مذہب اسلام نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ رب العالمین تمہیں غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، ان سے دوستی بنانے سے، ان کے ساتھ قربت حاصل کرنے سے تمہیں اللہ منع نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کرنے سے رب العالمین منع نہیں کرتا ہے۔ ان غیر مسلمین کے ساتھ جو تمہیں چھیڑتے نہیں ہیں، تمہارے دین کے معاملے میں تم سے بغاوت نہیں کرتے ہیں، جو تمہیں گالیاں نہیں دیتے ہیں، جو تم سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے تمہیں منع نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ یہی انصاف ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے، اور رب العالمین کو یہی عمل پسند بھی ہے۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، اچھا سلوک کیجئے، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، اگر وہ انسانیت کا مسیحا ہے، انسانیت سے محبت کرتا ہے، اور اگر وہ ہمیشہ حق کی آواز بن کر کے کھڑا ہوتا ہے، ہمیشہ حق کی آواز کو اوپر تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اس سے محبت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے مکے کے اندر دو ایسے عظیم واقعات رونما ہوئے جو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی علامات تھے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر آنے کی تمہید کے طور پر قدرت نے دنیا والوں کو دو عظیم نشانیاں دکھائیں، دو عظیم علامتیں۔ مکے کے اندر دو عظیم واقعات رونما ہوئے، اور وہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی تمہید تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر آنے کی علامت تھی۔ پہلا واقعہ بیر زمزم کا کھوج، بیر زمزم کا دریافت، جس کی تاریخ، جس کا تعلق، جس کا کنیکشن سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام سے، جس کی تاریخ وہاں تک ملتی ہے، ابراہیم تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو بعد کی نسلیں آئیں، کچھ قوموں نے ان پر اٹیک کیا، حملہ کرنے کے بعد پورے مکہ کو ویران کر دیا، اور صرف ویران نہیں کیا بلکہ بیر زمزم جو کنواں تھا اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا، مٹی وغیرہ ڈال کر، یا اس میں دیگر دھات اور دیگر معدنیات وغیرہ ڈال کر کے زمزم کے کنویں کو بالکل پاٹ دیا، بند کر دیا، پورا کنواں منہدم ہو گیا۔ اب کسی کو پتا نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں تھا، ہاں پوری دنیا میں اس بات کا چرچا تھا، سارے لوگ جانتے تھے کہ مکے کے اندر زمزم کا کنواں تھا، جس سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پانی نکلتا تھا اور پورا مکہ سیراب ہوتا تھا، لیکن وہ زمزم کا کنواں کہاں تھا یہ کسی کو پتا نہیں تھا۔ قدرت کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ٹھیک پہلے ایک انتظام ہوا کہ مکہ والوں نے زمزم کے کنویں کو دریافت کر لیا۔ دریافت کیسے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کو، آپ کے دادا عبد المطلب کو خواب دکھایا، اور خواب میں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھلائی کہ زمزم کا کنواں کہاں تھا۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد زمزم کے کنویں کی کھدائی شروع کر دی، اس سے پہلے کسی کو پتا نہیں تھا، اس کے نشانات بھی مٹ چکے تھے۔ کھدائی شروع کی تو الحمدللہ زمزم کے کنویں کی علامات اور اس کی نشانیاں، اس کے آثار نظر آنے لگے، اور یہ خبر پورے مکہ کے اندر پھیل گئی۔
بہت ساری قومیں، بہت سارے سرداران مکہ، بہت سارے لیڈرز آپ کے پاس آئے، عبد المطلب کے پاس، چونکہ زمزم کے کنویں کا دریافت کرنا یہ ایک بہت بڑا اعجاز تھا، یہ ایک بہت بڑا شرف تھا، یہ ایک بہت بڑی فضیلت تھی، اور مکہ کے تمام قبائل یہی چاہتے تھے، تمام خاندان کے لوگ یہی چاہتے تھے کہ یہ شرف ہمارے سر پہ ہو، یہ شرف، یہ اعجاز ہمیں ملے، یہ اس فضیلت کا مستحق میں ہوں، میں ٹھہروں۔ اس لیے حضرت عبد المطلب سے انہوں نے بحث و مباحثہ شروع کیا۔ بہرحال تکرار کے بعد اللہ رب العالمین کی تائید، اللہ رب العالمین کی مدد عبد المطلب کے ساتھ تھی، اس لیے انہیں یہ شرف اور یہ اعجاز ملا کہ انہوں نے زمزم کے کنویں کی کھدائی کی، اور اس اعجاز کے بعد انہوں نے نذر مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹوں سے نوازا تو میں اللہ کے نام پر ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ یہ نذر کس نے مانی؟ عبد المطلب نے۔ تاریخ بتاتی ہے، روایتیں بتاتی ہیں کہ عبد المطلب کو 10 بیٹے ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 10 اولاد سے نوازا۔ بعض روایات کے اندر 13 اولاد ہے، بعض روایات کے اندر 11 اولاد ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ ان کو 10 بیٹوں سے رب العالمین نے نوازا۔ اب ان کو نذر پوری کرنی تھی۔ 10 بیٹے کس کو ذبح کریں گے؟ انہوں نے قرعہ ڈالا، قرعہ اندازی کیا۔ قرعہ اندازی میں سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام آیا۔ وہ عبداللہ جو آگے چل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بننے والے تھے، قرعہ اندازی میں عبداللہ کا نام آیا۔ اب نذر پوری کرنی ہے، چھری لیا عبد المطلب نے اور اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو زمین پر لٹا دیا۔ لوگ پریشان ہیں، کہنے لگے عبد المطلب بڑا حسین و جمیل بچہ، بڑا ہوشیار، ہونہار اور دانش مند بچہ، آپ ایسا نہ کریں، اس بیٹے کو ذبح نہ کریں آپ۔ عبد المطلب نے کہا کہ جو میں نے نذر مانی ہے اس کا کیا ہوگا؟ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ نے نذر مانی ہے، ہمارے شہر مکہ کے اندر جو ہے ایک کاہن عورت ہے، ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ کاہنہ عورت آپ کو کوئی بہتر سجیشن دے گی، کوئی بہتر مشورہ دے گی، بڑی جانکار عورت ہے، اس کے پاس جائیے۔ عبد المطلب اس کے پاس گئے، پورا مسئلہ بیان کیا۔ اس کاہنہ عورت نے کہا کہ قرعہ اندازی پھر سے ڈالیے، پھر سے قرعہ اندازی کیجئے، قرعہ ڈالیے، اور اس مرتبہ آپ قرعہ ڈالیں گے کہ ایک کاغذ میں عبداللہ کا نام لکھیں، دوسرے کاغذ میں 10 اونٹوں کا نام لکھیں اور قرعہ ڈالیں۔ قرعہ اگر چٹھی، اگر اونٹوں والی چٹھی اٹھتی ہے تو 10 اونٹ آپ ذبح کر دیں، نذر پوری ہو جائے گی، لیکن اگر عبداللہ کے نام کی چٹھی اٹھتی ہے تو دوبارہ پھر قرعہ ڈالیں گے، آپ دوبارہ قرعہ ڈالیں گے، ایک چٹھی میں 20 اونٹ کے نام، دوسرے میں عبداللہ کا نام۔ پھر دیکھیں اگر اونٹوں والی چٹھی اٹھتی ہے تو 20 اونٹ ذبح کر دیں، آپ کا نذر پورا ہو جائے گا، لیکن اگر عبداللہ کا نام آتا ہے تو پھر سے آپ کو قرعہ ڈالنا ہوگا، 10 اونٹ مزید بڑھا لیں، اس طریقے سے آپ 30 اونٹ پر قرعہ ڈالیں، 10 اونٹ ہر بار بڑھاتے جائیں، جب تک عبداللہ کا نام قرعہ میں نکلے گا تب تک آپ قرعہ اندازی کرتے جائیں گے اور ہر بار آپ 10 اونٹ بڑھاتے جائیں گے۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، قرعہ اندازی شروع کیا، ہر بار عبداللہ ہی کا نام آ رہا ہے، ہر بار عبداللہ، 9 بار عبداللہ کا نام آیا، 10ویں مرتبہ جب ایک طرف 100 اونٹ، دوسری طرف عبداللہ کا نام، تو جب 100 اونٹ لکھ کر کے آپ نے قرعہ ڈالا تو اونٹوں والی چٹھی اڑ گئی، آپ کو ایک دل کو تھوڑی خوشی ہوئی، راحت ملی، 100 اونٹ کی قربانی دی اور عبداللہ کے جان کو بچایا۔ یہاں سے ابھی تک ایک جان کی دیت 10 اونٹ تھی، ایک جان کی دیت جرمانہ 10 اونٹ، لیکن اس واقعے کے بعد اہل علم لکھتے ہیں کہ ایک جان کا جرمانہ، ایک جان کی دیت جو ہے عربوں نے 100 اونٹ کر دیا، اور جب اسلام آیا تو اس جرمانے کو، اس دیت کو باقی رکھا، آج بھی ایک جان کے بدلے 100 اونٹ ہے۔ اگر کوئی غلطی سے کسی کو مار دے، کسی کی جان لے لے، تو جو مارا جا رہا ہے، مارے جانے والے کے گھر والوں کو مارنے والا 100 اونٹ جو ہے بطور جرمانہ، بطور دیت اس کو دینا ہوگا۔ بہرحال تو یہ پہلا واقعہ تھا کہ بیر زمزم کا کھوج کیا عبد المطلب نے، اور یہ پہلا واقعہ تھا جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی علامت تھی۔ اور دوسرا واقعہ اصحاب فیل کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل، پیدائش سے پہلے حبشہ کا جو بادشاہ تھا، شاہ حبشہ کے جانب سے یمن کا ایک گورنر تھا جس کا نام تھا ابرہۃ الاشرم، اور یہ ابرہہ یمن کا گورنر تھا،
اس نے مکہ کی مخالفت میں، خانہ کعبہ کی مخالفت میں صنعاء کے اندر ایک چرچ، ایک عبادت خانہ، ایک گرجا گھر بنوایا، اس سوچ اور نظریے کے ساتھ کہ لوگ خانہ کعبہ کی طواف کرنے کے بجائے لوگ ہمارے یہاں صنعاء میں آئیں گے اور یہاں طواف کریں گے، یہاں زیارت کریں گے، یہاں کیا نام ہے حج کے غرض سے آئیں گے، ہم مکہ نہ جائیں لوگ۔ ایک عربی نے جب یہ دیکھا اس کو غصہ آیا، اس نے اس چرچ کے اندر جا کر کے لیٹرنگ کر کے پوری دیواروں کو لت پت کر دیا، پوری دیواروں کو ناپاک کر دیا۔ ابرہہ کو جب پتہ چلا تو بہت غصہ آیا، اس نے ٹھان لیا کہ مکہ کو ہم منہدم کر دیں گے، مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ بہرحال مکہ کو گرانے کی نیت لے کر کے، ارادے سے ابرہہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے مکہ سے کیا نام ہے صنعاء سے نکلا، ایک بہت بڑا لشکر جس میں بڑے بڑے ہاتھی تھے، اور وہ ہاتھیوں والا لشکر لے کر کے جب مکہ کے قریب تقریباً 4-5 کلومیٹر کی دوری پر پہنچا، یعنی مکہ وادی معصر میں جو منی اور مزدلفہ کے بیچ میں وہاں پہنچا، تو جتنے بھی ہاتھی اس کے لشکر میں تھے سب بیٹھ گئے۔ لاکھ کوششیں کی گئی لیکن ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف نہیں بڑھے۔ دوسرے سمت میں جب ان کو چلایا جاتا تھا چلنے لگتے تھے، لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف اٹھاتے تھے چلانے کے لیے تو وہ بیٹھ جاتے تھے، نہیں چلتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ صادر ہوا، اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنایا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا ان کے چونچ میں، اور ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، 3 کنکریاں ہوتی تھیں، وہ چھوٹی چھوٹی پرندے جو تھے کنکریوں کی بارش انہوں نے کیا۔ ابرہہ کے لشکر میں جتنے جانور، جتنے انسان تھے، جس شخص پر بھی وہ کنکری پڑتی تھی اس کے جسم سے گوشت سب جھڑنا شروع ہو جاتے تھے، پوری باڈی سڑ جاتی تھی۔ ابرہہ کے جسم کو بھی ایک کنکری لگا اور وہ اپنی جان بچا کر کے وہاں بھاگا، لیکن صنعاء کے مقام وہاں پہنچنے سے پہلے صنعاء سے کے قریب پہنچ کر کے وہ بھی ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ واقعہ پوری دنیا کے اندر شور ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے خانہ کعبہ، اور رب العالمین نے معجزانہ طور پر خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے، غائبانہ طور پر رب نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے پوری دنیا میں اس واقعے اور حادثے کا چرچا ہونے لگا۔ آج بھی رب العالمین اس گھر کی حفاظت کر رہا ہے، وہ حقیقی نگہبان ہے، حفاظت کرتا رہے گا۔ میں تھوڑا جو ہے اور دوسری طرف جانا چاہتا ہوں، آج جو دنیا اس پاکیزہ اور مقدس گھر کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے، اس پر حملہ کرنے کی جو سازش اور پلان کر رہی ہے، انشاءاللہ العظیم قیامت کے صبح تک جو ہے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ ان کا یہ دعویٰ اور ان کا یہ مشورہ اور ان کا یہ پلان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم نہیں بول پائیں گے، ہمارے اندر مقابلہ کی طاقت نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ایک رب ہے جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، حقیقی مالک وہ ہے، حقیقی نگہبان وہ ہے، حقیقی محافظ وہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ حفاظت کیسے کرنی ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، حفاظت کیسے کرے گا وقت آنے پر رب العالمین حفاظت کر کے بھی بتائے گا۔ بہرحال اس واقعے کے ٹھیک 50 دن کے بعد 9 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو عبداللہ کے گھر میں آفتاب رسالت طلوع ہوتا ہے۔ آمینہ کے بطن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العظیم اس کے بعد کی باتیں جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے حوالے سے غالباً 3 باتیں بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہے۔ انشاءاللہ العظیم مزید اس کے آگے جو ہے آنے والے نشست میں رکھوں گا۔ بس اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمارے محاذات کو اسی طریقے سے کامیابی کے ساتھ ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مل بیٹھ کر کے جو ہے سیرت رسول کو سننے کی، سیرت رسول سے ملنے والے جو ہے نصیحتوں کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہم سب کے اخوت اور بھائی چارے کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے نا اتفاقی ناچاکیوں سے ہم سب کو تو ہماری جو ہے حفاظت فرمائے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہمارے اندر جو ظاہری اور باطنی جو بھی فتنے ہیں، اللہ ان تمام فتنوں سے ہم تمام انسانوں کی، نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ پوری انسانیت کے جو ہے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم مسلمانوں کو
کوئی ایماندار، کوئی منصف، کوئی بہترین منصف، کوئی عمر جیسا منصف، ابو بکر جیسا منصف، عثمان بن عفان خلفائے راشدین جیسا منصف اور رہبر مسلمانوں کو عطا فرما۔ ایسے کوئی پاکیزہ، کوئی جو ہے انصاف پرور، جو ہے انصاف کرنے والا حکمراں ہم سب کو عطا فرما۔ ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، تقبل یا رب العالمین، بارک اللہ